تقریر پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر دعوت سخن دے رہا ہوں الفضا پروین کو کہ سلمہ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں. الفضا پروین سلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق اللہ العظیم. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت نبوی کے جہادی پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تلوار کا سہارا کیوں لیا؟ وہ کیا حالات تھے جن میں اپنی جہاد کو اپنایا، اور جب اپنایا تو میدان جہاد میں کیا نمایاں کردار ادا کیا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت نام مکمل ہے جس میں آپ کے جہادی پہلو کو نہ بیان کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت نام مکمل ہے جس میں آپ کے غزوات کو نہ بیان کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت نام مکمل ہے جس میں آپ کی جنگی قیادت پر سبح سلار کو نہ بیان کیا جائے. اسلام کے غیور بھائی اور بہنوں، یہ کسی معلوم نہیں کہ بعثت سے قبل پورا عرب پیغمبر علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. ہر خاندان اور ہر قبیلے والے کے نزدیک آپ کی بہپناہ عزت تھی. آپ کا ایک مقام تھا، ذرے ذرے کو بھی آپ سے محبت اور پیار تھا. لیکن جب اسلام پر رات کی چوٹی سے نامدار ہوا اور تاجدار بطحہ نے توحید کا اعلان کیا تو تمام مشرکین اربعہ کو مخالف ہو گئے، اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن ہو گئے. ہر طرف دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی. پھر کیا تھا؟ ظلم کا سلام پلٹ پڑا. آپ کو اور آپ کے رسالوں کا اقرار کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی. صحابہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے لگا اور مصیبتوں پر بریت کا وہ تیز تند طوفان اٹھا کہ انسانیت کہاں پھٹتی تھی. کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کو صرف قبول اسلام کے جرم میں وہ سزا دی جاتی ہے کہ جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا، کہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا وزیر کو انگار پر لٹا وہ سزا دی جاتی ہے کہ بدن کا روا روا کھڑا ہو جاتا. اس حالت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمار کے پاس سے گزرتے تو بے چین ہو جاتے اور فرماتے یا نار کونی بردم و سلاما علی عماری کما کنت علی ابراہیم. اے آگ عمار پر سلام کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوتی. حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھی اور ضعیف تھی. وہ بھی کفار مکہ کے ظلم سے نجات نہ پا سکی. ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں ایک دن اس زور سے برچی ماری کہ وہ وہیں شہید ہو گئی. حضرت خباب بن ارد، حضرت ابو فقیہ، حضرت صہیب بن سنان، حضرت زنیرہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید اور ان جیسے دیگر جنوں ایسے صحابہ تھے جو مشرکین مکہ وحشتناک ظلم و ستم میں تختہ مشق بنے تھے. جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، اسی قدر کفار مکہ زیادہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ مکہ سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر رہی. اللہ کا نام لینا ہی دشوار کر دیا گیا. ہدیے کے سینکڑوں دیوی دیوتا کے بجاریوں نے داعی حق کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 13 سال بعد ہجرت کا حکم دیا اور تمام صحابہ کرام مجبور ہو کر چپ چاپ مکہ کے ملاک و جائیداد کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تاکہ وہاں آزاد اور اللہ کی عبادت کر سکے. لیکن یہ اسلام کا دشمن اب بھی کفار مکہ کا دل ٹھنڈا نہ ہوا اور ان کی مخالفت اور تیز تر ہو گئی. یہود مدینہ منافقین اور دیگر قبائل سے مل کر مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی. مسلمان اگر یہاں بھی ہاتھ پاؤں موڑ کر چپ چاپ بیٹھے رہتے یقیناً وہ بھیڑ نے بکریوں کی طرح ذبح کر دیے جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جان و مال عزت و آبرو دفاع کے لیے جہاد کا حکم دے دیا. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.